السلام علیکم غامدی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آپ کی عنایت ہے۔ بہت شکریہ جاوید غامدی صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اینڈ آف کورس آپ کے جو پروگرامز ہیں اینڈ آپ کے جو سوال جواب کے سیشن ہیں وہ تھرو آؤٹ یونائٹڈ اسٹیٹس میں تو بہت زیادہ مقبول ہیں ہی، لیکن زیادہ تر اس کے جو سیشن سے فیضیاب ہوتے ہیں وہ دنیا بھر میں لوگ ہو رہے ہوتے ہیں، تو ایک بار پھر آپ کا شکریہ۔ اینڈ سب سے پہلے تو تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گا المارد انسٹیٹیوٹ کے بارے میں، اینڈ اسی کے ساتھ ہی غامدی اسلامک سینٹر، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کس طرح لنکڈ ہیں آپس میں، اینڈ ابھی کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو غامدی اسلامک سینٹر جس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ المورد 1983 میں لاہور میں قائم ہوا تھا۔ اس کے بعد دنیا کے کئی ملکوں میں اس کی شاخیں بھی قائم ہوتی رہیں۔ وقتاً فوقتاً لوگ اپنی اپنی جگہ پر انہی خطوط پر ادارے کی تنظیم کر لیتے تھے۔ یہ بنیادی طور پر ریسرچ اور ایجوکیشن کا ادارہ ہے۔ اس میں بنیادی مقصد یہی ہے کہ اسلامی علوم کے بارے میں تحقیق کی جائے۔ جو لوگ اچھا اعلیٰ تحقیقی کام کر سکتے ہیں ان کو سہولتیں بہم پہنچائی جائیں۔ اس طرح کے بعض منصوبے بنائے جائیں جو خالصتاً تحقیقی نوعیت کے ہوں، اور پھر جو کچھ تحقیق ہو اس کے مطابق لوگوں کی ہر سطح پر تعلیم کا بندوبست کیا جائے، بچوں کی بھی، بڑوں کی بھی، اور علماء کی بھی۔ اسی طرح وہ لوگ جو اس ادارے سے وابستہ ہوں، خواہ وہ علمی کام کے لیے ہوں یا دوسرے مقاصد کے لیے، وہ اس کے حدود میں کام کریں۔ یہ کوئی جماعت یا تنظیم نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر اسی طرح کا ایک ادارہ ہے جس طرح آپ کوئی یونیورسٹی بناتے ہیں، کوئی کالج بناتے ہیں۔ میں جب یہاں آیا تو یہاں ان لوگوں کو یہ مشکل درپیش تھی کہ المورد کا نام عربیت لیے ہوئے ہے، اس کو لوگوں کو سمجھنے میں ذرا دقت پیش آتی تھی۔ اس میں پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کے تعلیمی منصوبوں کے لیے ایک اور ادارہ اسی کے تحت بنا دیا جائے۔ یہ کوئی الگ ادارہ نہیں ہے، المورد USA کے تحت یہ ادارہ کام کرتا ہے، غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ہم تھوڑے سے ڈسکشن کی طرف آئیں گے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو آج کل ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے پرسپیکٹیو سے، اینڈ آف کورس جو اس پٹی کے تمام ممالک ہیں اس میں سملر کم و بیش یہی مسائل لوگوں کو دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ جو ہمارا نوجوان ہے، خاص طور سے پاکستان، انڈیا، سری لنکا، جو سب کانٹیننٹ یا ایشین کنٹریز ہیں وہاں کی، اس میں جو نوجوان ہے وہ ذہنی مسائل کا شکار ہے، اور بہت زیادہ یہ دن بدن بڑھتا بھی جا رہا ہے نوجوانوں کے ساتھ خصوصاً۔ تھوڑا سا یہ بتائیں، یہ اس کی وجہ احساس کمتری ہے، اس کی وجہ کیا دوسرے لوگ جو ترقی کر رہے ہیں اور کچھ لوگ جو نہیں کر پا رہے ہیں، کیا وہ ایک وجہ بن رہی ہے؟ تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیے پلیز۔ اس کے اسباب عالمی ہیں۔ ہم مسلمان قوم سے تعلق رکھتے ہیں، زیادہ تر ہمارے ہاں جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے یا سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کی ایک بڑی غیر معمولی تاریخ رہی ہے، کم و بیش 1200 سال تک وہ دنیا کی بڑی طاقت تھے۔ یہ بساط الٹ چکی ہے، مسلمان عالمی سطح پر شکست کھا گئے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کو شکست ہو گئی تھی۔ دنیا بھر میں مغربی قوموں کا غلبہ قائم ہو گیا۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے فاتحین کی دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ یہ انہی قوتوں کے بنائے ہوئے ادارے ہیں۔ اقوام متحدہ بھی، اقوام متحدہ میں انہی 5 طاقتوں کو اب بھی استرداد کا یا ویٹو کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے یہ نظم بنایا ہے۔ اس میں مسلمان ملکوں میں رہنے والے لوگ گوناگوں مسائل سے دوچار ہیں۔ وہ اپنی تاریخ سے الگ کر دیے گئے، اس لیے کہ ہر جگہ 150-200 سال کی محکومی کی زندگی ان کو بسر کرنی پڑی ہے۔ ان کے ہاں علوم کی ترقی نہیں ہو سکی۔ سائنسی تحقیق میں مغربی قومیں بہت آگے چلی گئیں۔ انہوں نے اپنے ممالک میں معاشرتی علوم میں بھی غیر معمولی ترقی کی اور نئے نظام بنا دیے، جیسے جمہوریت ہے، جیسے قانون کی حکمرانی کے ادارے ہیں۔ جس طرح ریاست کو انہوں نے 4 ستونوں کے ساتھ ایک قصر کی صورت دے دی ہے،
یہ غیر معمولی صورتحال ہے جس نے معاشی لحاظ سے بھی، سماجی لحاظ سے بھی، تہذیبی لحاظ سے بھی ہمارے علاقے کو بڑی حد تک پستی میں ڈالا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ بنیادی خامی ہماری ہے، یعنی ہم مسلمان قوم کی حیثیت سے اپنے اس غلبے کو قائم نہیں رکھ سکے، اپنی اس تاریخ کو قائم نہیں رکھ سکے، اپنے علم کو قائم نہیں رکھ سکے، اور پچھلے 500 سال سے دنیا کی ترقی میں یا دنیا کے معاملات میں ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ اس نے ایک خاص طرح کی قومی سطح کی آپ کہیے یا ملی سطح کی فرسٹریشن پیدا کر دی ہوئی ہے۔ پھر جو حالات درپیش ہیں وہ ایسے بھی نہیں ہو سکے کہ اپنے اپنے ملکوں میں ہم لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے کامیاب ہو جاتے۔ بعض جگہوں پر بے شک بہت پیش رفت ہوئی ہے، جیسے مثال کے طور پر میں نے 10 سال ملیشیا میں گزارے ہیں، وہاں صورتحال بہت بہتر ہے۔ ترکیہ میں صورتحال بہت بہتر ہو گئی۔ جزیرہ نما عرب کے جو 7-8 ممالک ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے بہت دولت دے دی، اس کے نتیجے میں زیادہ مسئلے پیدا نہیں ہوئے۔ لیکن ہمارے ملکوں میں خاص طور پر پاکستان ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، یہاں نوجوانوں کو بہت سے مسائل سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ اگر آپ وہاں جا کے ان سے بات کریں تو ان میں سے ہر نوجوان کی یہ خواہش ہوگی کہ میرے لیے کوئی راستہ نکلے اور میں کسی مغربی ملک میں چلا جاؤں۔ ہر آدمی جا نہیں سکتا، ہر آدمی کے اسباب نہیں ہوتے، ہر آدمی کے وسائل نہیں ہوتے۔ جب آپ اپنے ہاں کوئی راستہ نہیں پاتے اور معاشی لحاظ سے پے در پے تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں، آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں ملتا، کیونکہ دنیا میں ان قوموں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ اپنے ملکوں میں اب لوگوں کو نقل مکانی نہیں کرنے دیں گے۔ یہ فیصلہ بنیادی حقوق کے بالکل خلاف ہے، لیکن یہ ہو گیا۔ اس میں اب بڑی پابندیاں ہیں، بہت راستے ہیں، آسانی کے ساتھ آپ اپنا ملک چھوڑ کے کہیں جا نہیں سکتے۔ تو معاشی لحاظ سے اس طرح گوناں گوں مسائل سے دوچار ہوئے ہیں۔ تہذیبی لحاظ سے بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، تو اس میں بھی ایک خاص طرح کی فرسٹریشن محسوس ہوتی ہے۔ علمی طور پر، فکری طور پر ایک خلجان کی کیفیت ہے جس کو آپ تہذیبی بحران کہہ سکتے ہیں۔ خود ہمارے ملکوں میں بے شمار لوگ ہیں اب جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو الہات کے ماننے والے ہیں، ہم نے مذہب کو ویسے ہی چھوڑ دیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے جو نئے فلسفے، نئی آراء ہیں، ان کے بڑے غیر معمولی اثرات ہیں۔ تو اس طرح لگتا ہے لوگوں کو کہ جیسے ان کی منزل کھوئی گئی ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اچھا غامدی صاحب، میرا آپ سے اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال بھی ہے کہ ہم آج کل کے دور میں دیکھتے ہیں کہ جب کسی کا کوئی سوال ہوتا ہے تو اس کو جواب ملنے کے بجائے وہ مزید ایک پیچیدہ کسی چیز کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ جو سمجھانے والا ہے وہ دلیل اور تخلیقی جو چیز ہے اس کے اندر اجاگر نہیں کرتا ہے، اس کے بعد جس کی وجہ سے وہ جو سوال کرنے والا ہے اس کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا ہے۔ اینڈ میں آپ کو اس پہ داد بھی دینا چاہوں گا کہ آپ تخلیق اور دلیل کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے دلیل اور تخلیق سے لوگوں کو جواب دینا بند کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ پریشانیاں لوگوں کو ہو رہی ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا۔ ٹالرنس کی کمی ہے لوگوں کی، یا جو ابھی آج کل جو لوگ رہنمائی کر رہے ہیں ان کا فقدان ہے کہ وہ صحیح طرح سمجھا نہیں پاتے لوگوں کو؟ یہ ٹالرنس یا برداشت ایسے نہیں آتی، یہ اس وقت آتی ہے جب کسی سوسائٹی میں آپ تنقیدی ذہن پیدا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہماری سوسائٹی ایک لمبے عرصے سے تقلیدی ذہن کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ اس میں مذہبی مدرسوں میں آپ چلے جائیں تو آپ کو بزرگوں کی بات ماننے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے، یعنی اس میں اصول یہی ہے کہ جو کچھ ہمارے ہاں لوگوں نے کر دیا ہے، جو آراء قائم کر دی ہیں، جو انہوں نے مذہبی فکر پیدا کر دیا ہے، اب اس کو کویسچن نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بڑا محدود سا دائرہ ہے جس پہ وہ آزادی دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں سوچنا ہے، سمجھنا ہے، بات کو دلیل سے بیان کرنا ہے، دلیل سے سننا ہے، دلیل سے رد کرنا ہے، یہ چیز سرے سے لوگوں کا موضوع نہیں بنتی۔ کم و بیش یہی صورتحال ہماری جدید درسگاہوں میں بھی ہے۔ وہاں پر بھی ہم کچھ چیزیں لوگوں کو یاد کرا دیتے ہیں، کچھ معلومات فراہم کر دیتے ہیں، کچھ زبانیں سکھا دیتے ہیں، وہ بھی جس سطح پر سکھائی جاتی ہیں اس میں آج تک فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ ہمیں کیا سکھانا ہے اور کیا نہیں سکھانا۔ تو ہمارا نظام تعلیم بحیثیت مجموعی تقلیدی ذہن کے ساتھ بنایا گیا ہے، وہ اسی کو پسند کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جب آپ کے پاس دلیل نہیں ہوتی اور آپ کسی ایسے دور میں اچانک داخل ہو جاتے ہیں جس میں دلیل پوچھی جا رہی ہو، ایک زمانہ رہا ہے جب نہیں پوچھی جاتی تھی، جی،
ایک دور ایسا گزرا ہے کہ جب آپ کا تہذیبی غلبہ تھا، اس میں آپ نے کسی بزرگ کا نام لے لیا، کسی بڑے آدمی کا نام لے لیا، تو کم لوگ اس پہ بات کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ لوگوں کا مطالعہ بھی وسیع ہوا ہے اور معلومات بھی ان کو بہت حاصل ہوئی ہیں، جدید ذرائع نے علم کو بھی گویا یوں سمجھیے کہ ایک سیلاب کی طرح لوگوں کے لیے کھول دیا ہے، تو اس میں ہر آدمی جاننا چاہتا ہے یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس کے پس منظر کیا ہے، مجھے اگر یہ بات کہی جا رہی ہے تو کیوں کہی جا رہی ہے، میں اس کو مانوں تو کیوں مانوں۔ تو ہمارا مذہبی اسٹرکچر اور ہمارا معاشرتی اسٹرکچر اس کا قائل ہی نہیں ہے، عادی نہیں ہے، اس کے لیے ایک نئی صورتحال ہے۔ تو آپ کسی بڑے پڑھے لکھے آدمی کو بھی اگر وہ استدلال کرنا نہیں سیکھے ہوئے تو 2 سوال پوچھیں گے، تیسرے میں اس کی رگیں پھول جائیں گی، وہ منہ میں کف بھر لائے گا، وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ سر سید نے ایک اپنے مضمون میں اس کا نقشہ کھینچا ہے، بحث و تکرار کے عنوان سے ان کا مضمون ہے، وہ پڑھنے کا ہے۔ تو وہ صورتحال ہمارے ہاں ہر جگہ پیش آ جاتی ہے۔ جب تک آپ اپنے تعلیمی نظام میں اس کو روح کی طرح داخل نہیں کریں گے کہ علم کے آگے بڑھنے کا راستہ صرف تنقید ہے۔ تنقید کو برے معنی میں نہ لیجیے، تنقید کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ ہم مانتے ہیں اس کو مسلسل ریویو کریں گے، اس کو دیکھتے رہیں گے، اس کو پرکھتے رہیں گے، اس کا جائزہ لیتے رہیں گے۔ یہ آپ اگر رجحان نہیں پیدا کرتے تو دونوں چیزیں ہو جائیں گی، آپ کے ہاں علم بڑھے گا نہیں، ترقی نہیں کرے گا، آپ دوسروں کے دریوزہ گر رہیں گے، دوسرے جو کچھ علم پیدا کر دیں گے اس کو دہراتے رہیں گے، وہی سیکھتے سکھاتے رہیں گے۔ علم کا پیدا ہونا خود آپ کے ہاں ہو، اس کے دروازے بند ہو جائیں گے، اور چونکہ آپ کی تربیت ہی نہیں ہے بات سننے سنانے کی اور تنقید کرنے کرانے کی، تو اس لیے آپ میں برداشت بھی نہیں پیدا ہو سکتی۔ غامدی صاحب، یہ جو ابھی سوشل میڈیا کا خاص طور سے دور ہے، اینڈ ہم کرنٹ ایج کی بات کریں تو جو انفارمیشن، جیسا آپ نے بتایا کہ انفارمیشن وائڈلی اویلیبل ہے ابھی اس تمام پلیٹ فارمز کے اوپر، تو انفارمیشن حاصل کرنا کسی کے لیے اب مشکل نہیں ہے، لیکن صحیح انفارمیشن، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہر کوئی انفارمیشن کو بھی اپنے لحاظ سے مولڈ کر رہا ہوتا ہے، جس کو جس طرح کی چیز سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے وہ اس طرح کی چیز پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو خاص طور سے جو کنزیومر، ہم جیسے لوگ ہیں یا اور بھی لوگ ہیں جو کہ اس طرح کی انفارمیشن کنزیوم کرتے ہیں، وہ کس طرح اس چیز کو ری اشور کریں کہ یہ جو انفارمیشن وہ لے رہے ہیں، یا کسی بھی خاص طور سے اگر اسلام کی بات کریں یا اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایونٹس گزرے ہیں یا مسائل کے حل ہیں، کہ وہ بظاہر طور پہ صحیح لگ رہے ہیں لیکن وہ فیکچولی کریکٹ ہیں نہیں ہے، یا جو انفارمیشن ان کو مل رہی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اس کا طریقہ بہت سادہ ہے اور دنیا کے ہر علم میں وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ مذہب کے بارے میں معلومات کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ بظاہر آپ کے سوال سے لگتا ہے کہ آپ اسی معاملے میں پوچھ رہے ہیں، تو آپ کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ مذہب کی تعلیم آپ کو کہاں سے حاصل ہوگی۔ عام طور پر کسی بھی علم میں 3 4 یا اس سے زیادہ 5 7 ہوں گے جی، بڑے مکاتب فکر ہوتے ہیں۔ آپ ان کے جو نمائندہ لوگ ہیں ان کی چیزیں لے لیں اور ان کی روشنی میں یا ان کے کمپیریزن میں چیزیں دیکھیں۔ یہ دائیں سے ایک بات آ گئی، بائیں سے ایک بات آ گئی، فلاں نے کہہ دی، فلاں نے کہہ دی، تو جب آپ یہ طریقہ اختیار کریں گے تو پھر آپ کا دماغ معلومات کا کباڑ خانہ بن جائے گا، صحیح اس میں کوئی تالیف نہیں ہوگی، اس میں ایک دوسرے سے ربط پیدا کرنا ممکن نہیں ہوگا، اور اس میں بڑا شدید خطرہ بھی ہوگا کہ کوئی بھی شخص کا وہ بڑا جاہل ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کو اپنی بات ماننے پہ مجبور کر دے گا۔ تو صحیح طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ لوگ جو مذہب کو جاننا پڑھنا چاہتے ہیں، ہم ہمیشہ ان کو یہ تاکید کرتے ہیں کہ وہ جو مذہب پر عمل کرنے کی چیزیں ہیں وہ تو اختلافی ہیں ہی نہیں ہیں، یعنی ان کی تو فہرست کسی موقع کے اوپر ایک صفحے پر آپ کے ہاتھ میں پکڑائی جا سکتی ہے، وہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ وہ چیزیں زیادہ تر عبادات سے متعلق ہیں، اسی طرح تطہیر بدن سے متعلق ہیں، خور و نوش کھانے پینے کے بارے میں کچھ چیزوں کی احتیاط کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ نکاح طلاق کے معاملات سے لوگ عام طور پر واقف ہوتے ہیں، وہ کوئی زیادہ بڑی چیزیں نہیں۔ دین بحیثیت مجموعی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کس لیے آیا ہے، پیغمبر کیا ہے، میں کیوں مانتا ہوں، اس کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے، قرآن مجید کا کوئی مستند ترجمہ لے لیا جائے، اس کو پڑھا جائے، اور آدمی صرف ترجمہ پڑھے پہلے، جہاں اس کو کوئی مشکل پیش آ جائے وہاں جس طرح کہ میں نے عرض کیا 3 4 بڑے مکاتب فکر ہیں، ان کی چیزیں آپ کو اردو میں مل جائیں گی، انگریزی میں مل جائیں گی، عربی میں مل جائیں گی، فارسی میں مل جائیں گی،
وہ آپ انتخاب کر لیں اور ان کو آپ دیکھیں. اگر آپ کا اطمینان ہو گیا بہت اچھی بات ہے، نہیں اطمینان ہوا تو اپنے زمانے کے کسی اچھے بڑے عالم کے ساتھ کچھ وقت صرف کر لیں. تو یہ طریقہ اگر آپ اختیار نہیں کریں گے اور جہاں تہاں پھیلی ہوئی معلومات کی بنیاد پر آراء قائم کریں گے تو پھر تو یہی ہوگا جو ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ عام طور پر دیواروں پر لکھے ہوئے نسخے پڑھ کے اپنا علاج کر رہے ہوتے ہیں. اس کا کوئی ہمارے پاس بھی علاج نہیں. غامدی صاحب، جو ہم کرنٹ بر صغیر میں جو ہم دیکھتے ہیں سیاست دان ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مختلف ایشوز کے اوپر لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے جب وہ سیاست دان ایک دوسرے کے اوپر بہتان اور تہمت لگا رہے ہوتے ہیں، اینڈ خاص طور سے ان کو نیچا دکھا رہے ہوتے ہیں جب وہ پریکٹیکل گراؤنڈز پہ ان سے کمپیٹ نہیں کر سکتے ہیں، یا کسی ایک سیاست دان نے اگر کوئی سروسز دی ہوئی ہیں یا کر رہے ہیں لوگوں کے لیے، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے یا اس کے برابر نہیں آ سکتے، تو وہ اس طرح کا راستہ بھی اختیار کرتے ہیں. تھوڑا سا اسلام کی روشنی میں اینڈ اگر ہم بات کریں انسانیت کی زاویے سے اگر ہم دیکھیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم ایک زوال یافتہ قوم ہیں. زوال کب آتا ہے؟ جب علم ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جب اخلاق میں پستی آتی ہے. تو اخلاقی لحاظ سے ہمارے ہاں بہت غیر معمولی پستی ہے. یہ صرف سیاستدانوں میں نہیں ہے، ہمارے عوام میں ہے، ہمارے ہاں کاروباری لوگوں میں ہے، ہمارے ہاں کے علماء میں ہے، ہمارے ہاں کے دانشوروں میں ہے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں اور کسی طبقے کے ساتھ آپ بات کریں تو کسی مجلس میں سنجیدگی سے بات سننا ناممکن ہوتا ہے آپ کے لیے. بہت سے دانشور لوگ جو بظاہر لگتا ہے کہ پڑھے لکھے ہوں گے، آپ ذرا ان سے اختلاط کر کے دیکھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا لب و لہجہ کیا ہو جاتا ہے، وہ کس طریقے سے آپ کے محرکات طے کرتے ہیں. ہماری پوری قوم کا مزاج یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو جس طرح کہ وہ ہمارے سامنے آتی ہے نہیں دیکھتے. ہم تو سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ یہ کسی کا ایجنٹ ہوگا، یہ کسی کے کہنے پر یہ بات کر رہا ہے. جب تک ہم کسی آدمی کے محرکات اور نیت پر حملہ آور نہ ہو جائیں تو ہماری عام زندگی میں بات نہیں ہوتی. ہمارے گھر اس کی وجہ سے برباد ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ساس بہو کے جھگڑے اسی بنیاد پر ہیں. ہمارے ہاں نوجوانوں کے درمیان تعلیم کے دوران میں یہی صورتحال پیش آ جاتی ہے. میں نے جن اداروں میں تعلیم پائی ہے وہاں میں نے لوگوں کو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے، ان پر الزامات لگاتے اسی طرح دیکھا ہے. یہی صورتحال کاروباروں میں ہے. یہی معاملہ پھر ظاہر ہے کہ سیاست میں بھی ہوتا ہے. تو بحیثیت مجموعی کسی قوم کے اخلاقی وجود کو بلندی کی طرف لے جانا چاہیے. جب آپ اس کو بلندی کی طرف لے جائیں گے تو اس کا نتیجہ نکلے گا. ہمارے ہاں تو علماء کی ذرا آپس میں گفتگو سنیں، کبھی آپ کو سننے کا موقع ملا ہو تو اندازہ ہو جائے گا جس طرح کا مناظرانہ انداز ہوتا ہے، جیسے ایک دوسرے پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں، جیسے کفر کے فتوے تقسیم کیے جاتے ہیں. تو یہ کسی مہذب معاشرے میں کام کرنے والے لوگوں کا طریقہ نہیں ہے. یہ طریقہ بحیثیت مجموعی ہے ہماری قوم کا. تو ظاہر ہے کہ سیاست میں وہ سب سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے، اس لیے کہ سیاستدان ہی قیادت کر رہے ہوتے ہیں. پھر قیادت کے معاملے میں بھی ہماری قومیں جتنی بھی ہیں ان میں دو حصوں میں لوگ تقسیم ہیں. مذہبی قیادت الگ ہے اور سیاسی قیادت الگ ہے. مذہبی قیادت اور سیاسی قیادت میں پچھلے 100 سال سے مسلسل ایک تصادم کی کیفیت ہے، کانفلکٹ ہے. تو جب تصادم کی کیفیت یعنی جنگ کی صورتحال، کہتے ہیں نا کہ جنگ میں جو سب سے پہلے چیز مر جاتی ہے وہ سچائی ہوتی ہے. جی. تو یہاں تو کیفیت ہی یہی ہے. ہر جگہ ایسے لگتا ہے کہ ہر شخص کا حق مارا گیا ہے اور وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے کا گریبان پکڑنے کے لیے میدان میں نکل آیا ہے. تو اس وجہ سے ہمارے ہاں لوگوں کی کوئی اخلاقی تربیت نہیں ہے. وہ اطمینان سے الزام لگائیں گے، جھوٹ بولیں گے، جھوٹ پر جھوٹ بولتے چلے جائیں گے اور اطمینان سے اپنے لوگوں میں بیٹھ کے یہ کہیں گے کہ تم نے دیکھا میں نے کس طریقے سے اس آدمی کو نیچا دکھایا ہے. اچھا غامدی صاحب، اسی طرح ہی ہم نے نوٹس کیا ہے کہ کچھ جو آج کل کے علماء ہیں انہوں نے ایک محاذ کھولا ہوا ہوتا ہے. یوزلی یہ چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی تھی کیونکہ یہ چیز مدرسوں میں یا پرائیویٹ مجلس یا گیدرنگ میں ہو رہی ہوتی تھی، لیکن اب جب سے سوشل میڈیا کا دور ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک علماء کسی ایک مکتبہ فکر سے جو ہے کسی دوسرے علماء کے لیے کوئی ایسی بات کرتا ہے اور وہ یوٹیوب پہ اس کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے، یا اس طرح کے جو ملٹیپل پلیٹ فارمز ہیں، اور وہ اس کا جواب بھی ایپیسوڈ در ایپیسوڈ چل رہا ہوتا ہے. اور جو فلاں
ایک مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے فالوور ہیں وہ دوسرے علماء کے جو ہے کامنٹ سیکشن میں یا اس کے یوٹیوب کے پیج پہ جا کے یا اس کے فیس بک پیج پہ جا کے کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں. سیم گوز کہ وہ جو دوسرے والے علماء ہیں وہ پہلے والے علماء کے طرف آ رہے ہوتے ہیں. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس چیز سے تو مزید لوگ انٹائس ہو رہے ہیں اور وہ اس کو ایز مقابلہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو عالم ہے وہ اس کو ہمیں جتانا ہے کسی بھی طریقے سے. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. یعنی اگر علم دنگل بن جائے، اس میں پہلوانوں کی طرح لوگ نکلیں، ایک دوسرے کو چیلنج کریں، تو اس سے زیادہ افسوسناک صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ علم بڑی سنجیدگی کا تقاضا کرتا ہے اور پاکیزگی کا تقاضا کرتا ہے. علم کی بارگاہ میں داخل ہونے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے اگر آپ نے اپنے لب و لہجے کو، اپنے اسلوب گفتگو کو اور اپنے باطن کو پاکیزہ نہیں بنایا. یہاں پہلا امتحان یہی ہے کہ آپ لوگوں کے بارے میں خیرخواہی کا جذبہ رکھتے ہوں، آپ سب کو اپنا بھائی سمجھیں، مسلمان کی حیثیت سے بھائی سمجھیں، اپنی قوم کے افراد کی حیثیت سے بھائی سمجھیں، آپ انسانیت کے رشتے میں سب کو بھائی سمجھیں اور اپنی بات پیش کریں. صحیح طریقہ یہ ہے، اپنی بات آپ پیش کریں، اپنی بات کے دلائل دیں، اور اگر آپ کو کسی چیز کی تردید بھی کرنی ہے یا تنقید بھی کرنی ہے اس پر، تو اس کے اکابر، اس کے علماء، اس کے فاضلین، اس کے مفکرین کو عزت و احترام کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کریں. دوسرے کی بات کی بنیاد پر گفتگو کریں. کسی کو فلاں کا ایجنٹ قرار دینا، کسی کو یہ گالی دینا، کسی کے اوپر وہ دشنام کرنا، یہ تو انتہائی پست لوگوں کے طریقے ہیں. ہمارے ہاں وہی طریقے علماء نے اختیار کر رکھے ہوئے ہیں، وہی طریقے مشائخ نے اختیار کر رکھے ہیں، وہی سیاستدانوں نے اختیار کر رکھے ہوئے ہیں. یعنی اس میں بہت کم استثناء ہے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو کہیں کہیں آپ کو مثالیں ملتی ہیں، ورنہ زیادہ لوگوں کا یہی رویہ، یہی رجحان ہے. یہ اسی وقت ختم ہوگا جب کہ آپ لوگوں کو یہ تعلیم دیں گے. میں دیکھتا ہوں بعض نئے پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں اس جی میدان میں، لیکن انہوں نے بھی آ کے ایسے تاثر دیا جیسے مورچہ لگا کے آئے ہیں. علم یہ آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ بہت شائستہ، بہت مہذب، بہت نرمی کے ساتھ بات کریں. آپ اپنی بات پیش کریں. آپ کے پاس کچھ کہنے کو ہے، اگر کہنے کو ہے تو اس کی کوئی دلیل بھی ہوگی، وہ دلیل بیان کریں. اگر اس میں قوت ہوگی تو آپ سے آپ جو غلط چیزیں ہیں ان کی غلطی لوگوں پر واضح ہو جائے گی. مختلف جو علماء ہیں اکثر میں نے دیکھا ہے، اور آپ کے پاس بھی کافی ویڈیوز آئی ہوں گی جس کے اندر آپ کا نام اور آپ کا ذکر بھی لوگ اکثر کر رہے ہوتے ہیں اپنی ویڈیوز کے اندر یا اپنی مجالس کے اندر. جب وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں آپ تک جب وہ ویڈیوز پہنچتی ہیں آپ کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ لیکن ایک چیز میں نے جو نوٹس کی ہے وہ اکثر جیسا آپ نے مینشن کیا کہ آپ کی شائستگی اور آپ کے اخلاق کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. نو میٹر واٹ کہ ہو سکتا ہے آئیڈیالوجی ڈفرینٹ ہو یا وہ کسی بات کو ایک کانٹرڈکٹنگ اسٹیٹمنٹ سمجھتے ہوں آپ کی، یا وہ سمجھتے ہوں کہ یہ چیز شاید آپ صحیح نہیں کہہ رہے یا صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کے اخلاق کی تعریف ضرور کر رہے ہوتے ہیں. تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں، اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں، کس طرح کیٹر کرتے ہیں اس طرح کے کامنٹس کو؟ دیکھیے، میری دلچسپی صرف اس چیز سے ہوتی ہے کہ میں نے اگر کوئی بات کہی ہے یا کوئی نقطہ نظر قائم کیا ہے یا کسی چیز کے بارے میں کوئی رائے دی ہے، اس پر تنقید کرنے والے نے کیا میری کسی غلطی کی نشاندہی کی ہے. ٹھیک میں ہے. اس زاویے سے چیز کو سنتا ہوں. مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ کوئی آدمی دشنام کر رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی میرے محرکات طے کر رہا ہے، کوئی مجھ پر اتہام کر رہا ہے. میں اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ میرے نزدیک جس طرح کی قوم میں پیدا ہوا ہوں وہاں یہ سب چیزیں متوقع تھیں. میری دلچسپی اس سے ہوتی ہے کہ گالی دینے والا بھی کوئی ایسی تنقید تو نہیں کر رہا جس سے میری کوئی غلطی واضح ہو جائے. یہ ہو جائے تو میں اس کا شکر گزار ہوں گا. اس نے میری غلطی واضح کی، کیونکہ میں تو ایک طالب علم ہوں، مجھے سچائی کو تلاش کرنا ہے. اس نے میری مدد کر دی، گالی دے کے مدد کر دی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اس کو قبول کروں گا. اور اگر فرض کیجئے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، میں نے اس کو دیکھ لیا، پرکھ لیا، تو میں خاموشی اختیار کر لوں گا. کوئی سنجیدہ صاحب علم البتہ سوال کرے گا یا کوئی تنقید کرے گا تو اس کا میں اسی تنقید کے انداز میں شائستگی سے جواب دے دوں گا. میرا مسلک یہی ہے. میں نہ لوگوں پر الزامات لگاتا ہوں، نہ ان کے محرکات طے کرتا ہوں، نہ ان کے کفر و ایمان کے فیصلے کرتا ہوں. یہ میرا کام نہیں ہے. میں اس سوسائٹی کے اندر ایک اپنے مزاج اور طبیعت کے لحاظ سے اجنبی آدمی ہوں. مجھے اپنی اجنبیت کا احساس بھی ہے. میں اپنے حدود سے تجاوز نہیں کرتا. یہ چیزیں جتنی بھی ہیں وہ مجھے معلوم ہے. شب و روز لوگ بہت سی باتیں میرے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں، بہت سی افواہیں پھیلا رہے ہوتے ہیں، بہت سے اتہامات بھی ہوتے ہیں، بہت سے لوگ میرا علم ناپنے نکل کھڑے ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے ہر چیز ایک وقت میں آپ سے مر جائے گی. جو کچھ زندہ رہے گا وہ صرف دلیل ہے.
اگر میری بات محکم ہے تو وہ مستقبل کو منتقل ہو جائے گی، اور اگر وہ محکم نہیں ہے تو اس کو مر جانا چاہیے، اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا، ہماری جب گفتگو کا آغاز ہوا تھا تو ہم بات کر رہے تھے نوجوان کے مختلف ایشوز کے بارے میں. ہماری فالوئنگ بھی ابھی کرنٹلی جو ہے وہ مینلی یوتھ ہے، تو اسی سے ریلیٹڈ ایک دو چیزیں تھیں جو ہمیں کچھ آئی تھیں جب ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ ہمارے شو میں آ رہے ہیں. اور کچھ دوستوں سے میری جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ چیز ضرور پوچھیے گا اینڈ آپ اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں کہ آج کل کا جو نوجوان ہے، بلکہ آج کا جو نوجوان ہے، وہ اوور تھنکنگ میں، ایون دو کہ وہ سکسیزفل بھی ہے، ایک اوور تھنکنگ اور ایک ڈپریشن ضروری نہیں کہ صرف آپ کے مالی حالات اگر خراب ہوں تو آپ کو ڈپریشن. ہم نے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو کہ بظاہر طور پہ سب چیزوں سے جو ہے فیضیاب ہیں، لیکن اسٹل وہ جو ہیں ڈپریشن اور اوور تھنکنگ کا شکار ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. یہ دیکھیے، یہ جو اوور تھنکنگ ہے یا ڈپریشن ہے، یہ ہمیشہ وہاں جگہ بناتا ہے جہاں غیر حقیقت پسندانہ رویے ہوں. ہمارے ہاں پہلے دن سے غیر حقیقت پسندانہ رویوں کے ساتھ بچوں کی پرورش اور نشو و نما ہوتی ہے. یعنی مائیں پہلے سے طے کر کے بیٹھی ہوتی ہیں کہ بچے نے کیا بننا ہے، اور خدا اپنا فیصلہ بالکل الگ کرتا ہے کہ اس نے کیا پیدا کرنا ہے. تو ہم ان دونوں چیزوں کو قبول کرنے کے لیے تیاری نہیں ہوتے. چنانچہ ایک خاص طرح کے دباؤ میں ہمارے ہاں نوجوان پڑھتے ہیں. تعلیم کا نظام بھی بالکل اسی طرح ہے. یعنی ہم اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرتا ہے تو ان کی تقسیم کیا ہوتی ہے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو علم، ادب، دانش اور اس طرح کی ہائر انٹلیکٹ کی چیزوں سے دلچسپی رکھنے والے لوگ اللہ تعالیٰ 2، 4، 5% سے زیادہ پیدا ہی نہیں کرتا. باقی لوگوں کو یہ دنیا چلانے کے لیے پیدا کیا جاتا ہے. وہ کاروبار کریں گے، وہ کوئی ہنر سیکھیں گے. کیا ہماری تعلیم فی الواقع اس شعور کے ساتھ آتی ہے؟ تو ہوتا کیا ہے کہ جس طرح آپ ایک ریوڑ کو ہانک دیتے ہیں، اسی طرح ایک ہی جانب سب. میں نے خود اپنی 50 سال کی پبلک لائف میں یہ دیکھا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ ہر ایک کو ڈاکٹر بننا ہے، دوسرا زمانہ ہے ہر ایک کو انجینئر بننا ہے، پھر یہ کہ کوئی MBA کر رہا ہے. بس ہر آدمی اسی راستے کے اوپر چل رہا ہے. وہ کیا ہے؟ اس کو خدا نے مصور پیدا کیا ہے، شاعر پیدا کیا ہے، اس کو کوئی ہنر مندی کا خاص ذوق دے کے پیدا کیا ہے. وہ تجارت کرنے والا شخص ہے، کاروبار میں کوئی کمال دکھا سکتا ہے. جب آپ اس طریقے سے ایک دباؤ کی کیفیت میں لوگوں کی پرورش کرتے ہیں، وہ کبھی نارمل رہ ہی نہیں سکتے. سب سے پہلی اور بنیادی چیز میرے خیال میں یہ ہے کہ ہمارا تعلیم کا نظام صلاحیت اور ایپٹیچیوڈ اور رجحان کے لحاظ سے ترتیب پانا چاہیے. ہمارے ہاں والدین کی یہ تربیت ہونی چاہیے کہ وہ یہ جاننے کی صحیح کریں کہ ان کے بچے کے رجحانات کیا ہیں. اور ایسے ادارے ہونے چاہیے جو 3-4 مواقع آتے ہیں جس میں آپ کے رجحانات کو کوئی شکل دینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان 3-4 مواقع پر وہ رہنمائی کرنے کے لیے موجود ہوں. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو میرا تو خیال یہ ہے کہ تعجب اس پہ ہونا چاہیے کہ لوگوں میں فرسٹریشن کیوں نہیں ہے. اس پہ ہونا چاہیے کہ وہ اس معاملے میں اوور لک کیوں کر رہے ہیں. خواتین کی ایجوکیشن کے بارے میں اگر بات کریں تو خواتین کا تعلیم یافتہ ہونا اس دور میں کتنا امپورٹنٹ ہے؟ کمپیئر کریں اس کو آج سے 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، تو شاید خواتین جو ہے وہ اچھے بچے جس طرح تھے اور آلریڈی ابھی بھی ہیں وہ ان کو ریز کر رہی ہیں. لیکن آج کل کے دور میں تعلیم یافتہ ہونا اور خود مختار ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے آج کی عورت کے لیے اور آج کی خاتون کے لیے؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. اگر تو آپ خالص علم کی بات کریں تو ہر دور میں مردوں کا بھی حق تھا کہ وہ علم حاصل کریں، عورتوں کا بھی، بلکہ ان کا فریضہ تھا. ہمارے ہاں تو ہمارے پیغمبر نے کہا تھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا لازم ہے. تو علم تو کسی خاص دور کی چیز نہیں ہے. آپ ازمنہ قدیمہ میں تھے، آپ رسالت مآب کے زمانے میں تھے، آپ دور متوسط میں تھے، آپ آج کے زمانے میں ہیں. مردوں کو بھی جو ان کی صلاحیت ہے ان کے لحاظ سے علم حاصل کرنے کے مواقع ملنے چاہیے. عورتوں کو بھی، اور سب کو ترغیب دینی چاہیے. علم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو آپ کسی زمانے سے وابستہ کریں. یہ تو ہے ایک عمومی بات. ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم زرعی تمدن سے ابھی نکلے نہیں ہیں پوری طرح. زرعی تمدن میں یہ صورتحال تھی کہ وہاں مرد ڈومینیٹ کرتا تھا. عورتوں کا کام یہ تھا کہ وہ گھر در کو سنبھالیں، بچے پالیں، گھر در کو سنبھالیں، اور مرد کی تسکین کے لیے میسر رہیں. یہ اس زمانے کا عام چلن تھا، یہی چیز تھی.
تو اس لیے کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی اس کے کہ عورت کو پڑھا کے کیا کرنا ہے. وہ اپنے شوق سے کچھ کر لیتی تھی، پرانے زمانے میں بھی کر لیتی، جی لیکن مجموعی معاشرے کا مزاج یہ نہیں تھا. اس کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں تھا، اس کا کوئی تعلق ہماری تہذیبی روایات سے نہیں تھا. بس اس زمانے کے تمدن کی یہ صورتحال تھی. پھر آپ جانتے ہیں کہ صنعتی انقلاب آیا، انڈسٹریل ریولوشن پیدا ہوا، اس نے بالکل دنیا تبدیل کر کے رکھ دی. اب ہم اس دور میں جی رہے ہیں جس میں ٹیکنالوجی کا ایک بڑا انقلاب آ گیا، اور انفارمیشن ٹیکنالوجی نے تو خاص طور پر اب ایک نئی دنیا بنا ڈالی ہے. تو اس میں تو آپ کے لیے کوئی چارہ ہی اس کے سوا نہیں رہا کہ آپ عورتوں کو بھی وہی مواقع فراہم کریں جو مردوں کے ہیں، لیکن مواقع کسی دوڑ میں شریک ہونے کے نہیں ہونے چاہیے. یعنی عورت کیا ہے، اس کی نفسیاتی، سماجی، معاشرتی ضرورتیں کیا ہیں، مرد کیا ہے، اس کی نفسیاتی، سماجی، معاشرتی ضرورتیں کیا ہیں، اس کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے، وہ کس رجحان کے ساتھ پیدا ہوا ہے، خدا نے اس کو کیا صلاحیتیں دے کے پیدا کیا. مرد ہے تو، عورت ہے تو، اس کے لحاظ سے ان کو تعلیم پانے کے مواقع دینا اور ان کو سہولتیں بہم پہنچانا ایک اچھے معاشرے کی تعمیر کے لیے ضروری ہے. آپ نے شعور کی بات کی اینڈ انٹیلیجنس کی بات کی خاص طور سے. تو شعور جو ہے وہ انسان کو دیا گیا، اینڈ آج کل کے دور میں جیسے آپ بات کریں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اب ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اگر ہم بات کریں، یا چیٹ جی پی ٹی، یا اس سے منسلک ابھی اور مختلف اپلیکیشنز ابھی آ بھی رہی ہیں اور جن کے اوپر کام بھی چل رہا ہے، جہاں پہ جو اپلیکیشنز ہیں یا جو آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ خود مختار ہے، جہاں پہ ایک جو ڈیوائس ہے یا ایک جو اپلیکیشن ہے وہ خود ڈیسیجن لے سکتی ہے. یعنی جو انسان کا دماغ تھا اس کی جگہ شاید مشین لے لے گی آگے چل کے کچھ دور میں. تھوڑا سا بتائیں کہ معاشرہ کس طرح تبدیل ہو رہا ہے اس کے اوپر، اور آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، خاص طور سے جب ایک انسان کی تخلیق کی ہوئی چیز اس سے ہی تجاوز کر جائے ڈیسیجن لینے میں خاص طور سے، تو کس طرح کا معاشرہ ہوگا؟ خدا نے ہمیں تخلیق کیا تھا، جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہماری تخلیقات بھی وہی کچھ کریں گی ہمارے ساتھ. تو انتظار کیجیے کیا نتیجہ نکلتا ہے. جب کسی تخلیق کو آپ ارادہ و اختیار دے دیتے ہیں جی کسی بھی درجے میں، تو یہ آپ کے علم میں ہے کہ ابتدا میں کیا مکالمہ ہوا تھا. جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایک ایسی مخلوق بنانے کا فیصلہ کر رہا ہوں جس کو میں ارادہ و اختیار دوں گا اور زمین کا اقتدار بھی دے دوں گا، تو انہوں نے کہا پھر فساد ہوگا، خون بہے گا. تو آپ بھی انتظار کیجیے اس کا. بہت ہی امپورٹنٹ آپ نے بات کی، اس کے اوپر ہی تھوڑا سا اور اس کو آگے بڑھاتے ہیں. اینڈ ویسٹرن ورلڈ کی اگر ہم بات کریں تو ہم نے دیکھا ہے کہ سوسائٹی جو ہے ایوالو کرتی ہے اینڈ اپنے آس پاس کی سراؤنڈنگ سے چیزیں سیکھتی بھی ہیں. خاص طور سے اگر بہت ہی چھوٹے مسائل کی بات کریں کہ جب کوئی مائیگریٹ کر کے ویسٹرن ورلڈ میں آتا ہے، چاہے وہ یو کے ہو، یو ایس اے ہو، کینیڈا ہو، تو وہاں کی چیزیں مختلف ہوتی ہیں، وہاں کا رہن سہن ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہم بہت چھوٹی چیزوں میں پھنس جاتے ہیں، خاص طور سے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں یا اوورسیز مسلمان ہیں جو اس وقت مختلف ملکوں میں رہ رہے ہیں. تھوڑا سا ان کے لیے بتائیں کہ وہ اکثر بہت چھوٹی چیزیں جیسے مارٹگیج پیمنٹس، جیسے گاڑی لینا، گھر لینے کے اوپر بہت زیادہ سوچتے ہیں کہ کسی وجہ سے ان کو ایکسٹرا سود نہ دینا پڑے، یا کسی وجہ سے ان کو پیمنٹس کی جو یہ پوری ٹرانزیکشن ہے اس میں ان کا گھر تو اپنا ہو جائے گا، لیکن کچھ لوگ اپنا گھر بھی نہیں بنا پاتے صرف یہی سوچ کے کہ وہ کس طرح پیمنٹ بھریں گے اور کس طرح وہ اپنے لیے ایک جہنم کا راستہ کھول رہے ہیں. تھوڑا سا اس کے اوپر اگر بریفلی آپ بتانا چاہیں. یہ جو لوگ بھی ہمارے ملکوں سے ہجرت کرتے ہیں، میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ وہاں سے آنے سے پہلے اس سوسائٹی کو سمجھیں. یہ سوسائٹی بد چکی ہے، وہ آ کے اس کو کوئی نئی صورت نہیں دے سکتے. اس سوسائٹی کی کچھ اقدار ہیں، اس میں بعض چیزیں طے ہو گئی ہیں، بعض ادارے وجود میں آ گئے ہیں، سیاست میں بھی، معیشت میں بھی، معاشرت میں بھی. ان کو سمجھ کے آنا چاہیے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. ان کے نقطہ نظر سے اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کو وہ بہت غلط سمجھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ انہیں پہلے یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ وہ وہاں جا کے اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے. تو یہ تو ایک اصولی بات ہے. باقی اگر آپ اس پر میری رائے پوچھنا چاہتے ہیں تو میں تو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ مارٹگیج بالکل جائز ہے، اس میں ادنیٰ درجے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اطمینان کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. وہ کوئی سود کا معاملہ ہے ہی نہیں ہے، وہ اصل میں بیع و شرع ہے، خرید و فروخت ہے. بینک گھر خرید کے آپ کو دے دیتا ہے، بیچ دیتا ہے، آپ سے قسطوں میں پیسے لے لیتا ہے.
اچھا، کرنٹ دور میں اگر ہم بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب عالمی مارکیٹ میں ڈالر اور تیل کی قیمتیں جب بڑھتی ہیں تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی کرنسی کے اوپر بہت زیادہ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے شاید کسی کے پاس اگر آج 1 لاکھ ہو یا 1 لاکھ کے اندر وہ جو چیزیں خرید سکتا ہے اس کو کل وہی چیزیں 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ میں خریدنی پڑے، جس کی وجہ سے وہ اپنے پیسے کرنٹ اکاؤنٹ سے سیونگ اکاؤنٹس میں ڈال دیتا ہے، جس کے اوپر اس کو کچھ اماؤنٹ پروفٹ کا مل رہا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر کیا زاویہ ہے، کس طرح دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ میں تو اس کے بارے میں بہت پہلے لکھ چکا ہوں کہ اگر آپ کسی موقع کے اوپر کوئی قرض کا معاملہ کرتے ہیں، فی الواقع اگر وہ قرض کا معاملہ ہے، تو اس پر اگر آپ کو کوئی رقم دی جاتی ہے جس کو ہمارے عام طور پر سود سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور آپ پہلے سے یہ طے کر لیتے ہیں کہ انفلیشن کو اس میں ایڈجسٹ کیا جائے گا، تو آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، منزل کے تعین کی بات کریں اگر، تو ہم کرنٹلی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ منزل کا تعین کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے، اینڈ خاص طور سے جو اٹینشن اسپین ہے لوگوں کا وہ کافی کم ہے کسی ایک چیز میں، جیسا آپ نے پہلے بتایا تھا کہ کسی ایک ریوڑ کی طرح کسی بھی چیز کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک انسان نے اگر کوئی ایک سیل فون کا اسٹور فار ایگزامپل ویسٹرن ورلڈ میں کھولا تو 4 لوگ وہی سیل فون کا اسٹور کھول کے اس کا کاروبار بھی تباہ کرتے ہیں، اپنا کاروبار بھی تباہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کا فوکس نہیں ہوتا یا ان کو ایک منزل نہیں ملتی۔ تو منزل کا تعین کیسے کریں، اینڈ خاص طور سے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے، خاص طور سے جب کسی ایک کا کاروبار چل رہا ہوتا ہے تو اکثر ہمارے جو کچھ دوست احباب ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ سیم اسی بزنس میں آ کے اس کا کاروبار بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہم انسان کا تجزیہ کرنے کی عادت نہیں ڈالتے۔ میری صلاحیت کیا ہے، میرے پاس کیا اسباب ہیں، میں کیا کرنے کے لیے کچھ ذوق لے کے آیا ہوں۔ لوگ اگر اس لحاظ سے سوچیں گے تو ان کے فیصلے بھی بالکل مختلف ہوں گے اور نتائج بھی بالکل مختلف ہوں گے۔ ہمارے یہاں ہر چیز کے معاملے میں، جس کو میں نے عرض کیا نا کہ ایک خاص طرح کا بس جو سامنے آ گیا ہے اس میں آپ بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی جیسے بھیڑیں نکلتی ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ ہماری منزل کیا ہے، کدھر بھاگا جا رہا ہے، ادھر ہی بھاگنا لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب تک آپ لوگوں کو اپنا تجزیہ کرنا نہیں سکھائیں گے، اپنی تحلیل نفسی کرنی نہیں سکھائیں گے، ان کو اپنی صلاحیتوں کا جائزہ لینا نہیں سکھائیں گے، ان کو ایسا ماحول نہیں دیں گے کہ وہ اپنی صلاحیتوں اور اپنے ذوق و رجحان کے لحاظ سے فیصلے کرنے کی ہمت کر سکیں، تو وہ اسی طرح کے اقدامات کریں گے۔ اس طرح کی چیزیں جتنی بھی آپ کو نظر آتی ہیں وہ اصل میں اس بنیادی تربیت کی خامی ہے۔ جب آپ وہ چیز لوگوں میں پیدا کر دیں گے تو پھر وہ نئی ایجادات کریں گے، نئی دنیایں پیدا کریں گے، نئے افکار پیدا کریں گے، نئے اقدامات کریں گے، ان کے اقدامات کی نوعیت ہی بالکل تبدیل ہو جائے گی۔ غامدی صاحب، موجودہ لیڈرز میں سے پاکستان کے کون سا ایسا لیڈر ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ شاید معیشت کو اور پاکستان کو صحیح سمت میں لے جا سکے؟ دیکھیے، میں نے یہ طے کر رکھا ہوا ہے کہ میرا جو منصب ہے اس کے لحاظ سے میں کسی لیڈر کے انتخاب کے بارے میں پبلک میں کبھی گفتگو نہیں کرتا۔ اصولی سوال آپ جتنے کریں گے ان کا میں جواب دے دوں گا، ابھی میں نے افواج کے بارے میں بھی دے دیے۔ ٹھیک ہے، اور ایک جو صحیح لیڈر ہے اس کی کیا کوالٹی ہونی چاہیے، اگر آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں پاکستان کے حوالے سے، کیونکہ اس نے بہت ساری چیزوں کے اوپر دیکھ رہے ہیں، خاص طور سے پاکستان کی جو پوزیشن ہے، کرنٹ پوزیشن، اس کے جو ارد گرد جو اس کے پڑوسی ہیں، خاص طور سے جب انڈیا ایسکلیٹ کرتا ہے، جب ایران ایسکلیٹ کرتا ہے، افغانستان سے تھوڑی سی ایسکلیشن آتی ہے، اس ٹائم پہ ایک لیڈر کے اندر کون سی کوالٹی ہونی لازمی ہے جو کہ پاکستان کو ہیڈ کر سکے؟ پہلی چیز وہی ہے کہ اس کو یہ آزادی ملے اور ایک لمبے عرصے تک ہمارے ہاں وہ سیاسی جماعتیں مستحکم ہوں جو ملک کو لے کر چل سکیں۔ یعنی پہلے تو فیصلہ کیجئے نا کہ آپ کس طرح کا نظام بنانا چاہتے ہیں۔ یہ جس طرح کے ہائیبرڈ نظام ہم نے بنائے ہیں یہ تو بالکل ناقابل عمل ہیں، یہ کبھی نہیں چلتے، یہ قوموں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ طے کر لیجئے، یعنی اگر آپ نے بادشاہت بھی قائم کرنی ہے تو بادشاہت قائم کر لیجئے، اس میں سیاسی استحکام پیدا ہوگا۔ آپ مشرق وسطیٰ کے ممالک میں دیکھیے، وہاں پر قومیں ترقی کی طرف بڑھ رہی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ سیاسی استحکام ہے، حالانکہ بادشاہت ہے۔ چین میں دیکھ لیجئے، یک جماعتی آمریت ہے لیکن وہاں بھی نتائج نکل آئے ہیں۔ جہاں جہاں جمہوریت ہے مغربی ملکوں میں، وہاں بھی آپ دیکھتے ہیں وہاں دونوں چیزیں حاصل ہوئی ہیں، ترقی بھی حاصل ہوئی ہے اور وہ چیزیں بھی حاصل ہوئی ہیں جو انسانیت کا شرف ہیں، جس طرح کہ مثال کے طور پر بنیادی حقوق کو حفاظت حاصل ہو، قانون کی حکمرانی ہو، جمہوریت ہو۔ تو اصل میں تو یہ چیزیں ہیں نا جن کو حاصل کرنے کی صحیح کرنی ہے۔ ہمارے ہاں ان چیزوں کو ابھی کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں ایسے لوگ بھی سامنے نہیں آ پاتے اور اس طرح کی سیاسی جماعتیں بھی منظم نہیں ہو پاتی جو کسی نظام کے تحت ملک کو چلا سکیں۔ ہر کام ایک ایڈ ہاک طریقے سے ہو رہا ہے،
یعنی کچھ ہم بندوبست کرتے ہیں دائیں بائیں سے اور اس کے بعد ایک محل کھڑا کرتے ہیں پھر اس کو توڑ دیتے ہیں۔ ہمارا حال وہ ہے جو قرآن مجید نے ایک بڑی عمدہ تمثیل بیان کی ہے کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو سارا دن سوت کاٹتی ہے اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتی ہے۔ تو ہمارا حال بالکل یہی ہو کے رہ گیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے یعنی ہر 8-10 سال کے بعد ہم ایک نئی دنیا تعمیر کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک نیا تجربہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو قومیں اور ملک اس طرح کے تجربات کا ہدف نہیں بننے چاہیے۔ پہلے دن طے کر لیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے اس وقت ہمارے ہاں یہ طے ہو چکا ہے 1974 کے آئین کی روشنی میں کہ ہم ایک جمہوری معاشرے کو چلائیں گے۔ تو ہماری عدلیہ، ہماری بیوروکریسی، ہماری افواج، ہمارے تمام ادارے یکسو ہو جائیں کہ ہمیں جمہوریت کو چلانا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کسی لیڈر کے انتخاب کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود بخود یہ نظام بہترین لیڈرشپ پیدا کر دے گا۔ جب آپ لیڈرشپ بھی اپنے طریقے سے بنائیں گے، اپنے مقاصد کے لیے ان کا انتخاب کریں گے، خود تجربات کریں گے، تو اسی طرح کی صورتحال ہوگی جو پچھلے 10 سال سے ہم خلفشار دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، ہم تھوڑا سا پروگرام کے اینڈ کی طرف بھی آئیں گے۔ جو لوگ اس وقت مائیگریٹ کر رہے ہیں ملک کی حالات کی وجہ سے، اینڈ ہم نے دیکھا ہے نوجوان نسل خاص طور سے ایک بڑی کوانٹٹی میں جو ہے، ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ مائیگریٹ کر رہی ہے۔ اکثر لوگوں کو مواقع سملر مواقع نہیں مل پاتے جس کی وجہ سے لوگ مائیگریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مائیگریٹ کرنا چاہیے، رکنا چاہیے، ملک کے حالات کو بہتر ہونے کا ویٹ کرنا چاہیے، یا یہاں پہ جب وہ اتنا سرمایہ جمع کر لیں تو واپس وہ سرمایہ یا خود ملک میں جا کے جو ہے ملک کی خدمت کرنی چاہیے؟ فرد کے لیے صحیح اصول یہ ہے کہ وہ اپنے حالات کے لحاظ سے فیصلہ کرے۔ اگر اس کے لیے کوئی بہتر مواقع موجود ہیں تو ہر ملک ماست کے ملک خدائے ماست، یہ ساری دنیا خدا کی دنیا ہے، اس کو جہاں بہتر مواقع ملتے ہیں وہ جائے، جدوجہد کرے، اپنے ملک سے محبت رکھے، اور باہر رہ کر اور اندر رہ کر دونوں طرح ملک کی بہت سی خدمت کی جا سکتی ہے۔ اس وقت باہر جو لوگ ہیں یہ تو ملک ان کے سرمایے سے چلتا رہا ہے پچھلے اس سارے عرصے کے دوران میں، تو اس لیے میرے خیال میں یہ فیصلہ ہر شخص کو اپنے حالات کے لحاظ سے کرنا ہوتا ہے۔ غامدی صاحب، اینڈ میں آپ سے میسج کی توقع ضرور کروں گا، اینڈ خاص طور سے اس ٹائم کے اوپر جب نوجوان کچھ پر امید ہیں، کچھ نا امید ہیں، اینڈ سچویشن کچھ اس طرح کی ہے جہاں پہ ایک چھوٹی سی بھی امید کی کرن جو ہے ان کے لیے ایک بڑا جو ہے سپورٹیو رول پلے کر سکتی ہے۔ میں 3 ہی باتیں کہوں گا۔ ہم میں سے ہر شخص کو سچا طالب علم بننا چاہیے۔ وہ کسی چیز کے بارے میں بھی فتوے دینے کا، آراء قائم کرنے کا، سوچے سمجھے بغیر جو کچھ منہ میں آئے کہہ دینے کا طریقہ چھوڑ دے۔ سچا طالب علم جب بھی کوئی مسئلہ ہے، وہ خواہ اس کاروبار کا معاملہ ہے، وہ اس کی اپنی تعلیم کا ہے، وہ مذہب کا ہے، وہ سیاست کا ہے، وہ سیکھنے والا بنے۔ یہ ہر شخص کی ضرورت ہے، یہ ہماری قوم کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی لیڈر، رہنما بننے کے لیے تیار ہے، طالب علم بننے کے لیے تیار نہیں۔ دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ ہم اپنی قوم کے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں حسن ظن رکھیں، امید میں رہیں، اور اپنے مخالفین جن سے ہمیں کوئی بھی اختلاف ہو ان کی عزت کرنا سیکھیں، ان کا احترام کرنا سیکھیں، ان کی بات عزت اور احترام کے ساتھ سننا سیکھیں، اپنی بات شائستگی سے کہنا سیکھیں، اور اس طرح اچھے اخلاق کی بنیاد پر ایک سوسائٹی کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو اپنے باطن میں بھی بہتر بنائیں۔ جب وہ باطن میں بہتر بنیں گے تو اس کا اثر ہمارے معاشرے میں بھی ہوگا اور ہماری اپنی شخصیت پر بھی ہوگا۔ بہت شکریہ غامدی صاحب، آپ کی اس نشست سے ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے، خاص طور سے جو ہماری آڈینس ہیں، ویورز ہیں، ان کے بھی کافی کانسیپٹس کلیئر ہوں گے۔